اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم 126 آیات پڑھ چکے ہیں اور آج 127 نمبر آیت سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہا تھا ابراہیم القواعد بنیادیں من البیتی اس گھر کی واسماعیل اور اسماعیل بھی، ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کا تعلق جو ہے یرفع کے ساتھ ہے، اور ساتھ دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو اس کو ہم تاکیدی، کل میں نے بتایا تھا کہ اس کو ملا کر ہم تاکیدی ترجمہ بنائیں گے کہ انکا انتا بے شک تو ہی، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا، وجعل اور تو بنا، نہ ہمیں، مسلمینی فرما بردار، مسلمن سے تثنیہ ہے مسلمان، اور مسلمین اس کی جو ہے وہ نسبی اور جری حالت آتی ہے، مسلمینی فرما بردار، اور تو ہمیں بنا مسلمینی فرما بردار، یعنی دونوں کو، لکا اپنے لیے، لکا یعنی تیرے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے لکا میں، تو کاف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا ومن اور سے، یہ یہاں پہ ہماری لکھا گیا ہے، اس کو تبدیل کر لیں انشاءاللہ، میں اس سے کمپوزر سے بھی کہوں گا اس کو چینج کر دے، ومن ذریتنا اور ذریتنا ہماری اولاد، ذریتن اولاد کو کہتے ہیں، تو ذریتنا ہماری اولاد میں سے بھی، من سے، ٹھیک ہے، وہ اور، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار بنا، لکا اپنے لیے، تو ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت فرما بردار ہو تیرے لیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَأَرِنَا اور تو ہمیں دکھا، وَأَرِ اور تو دکھا، نہ ہمیں، رؤیتن ایک لفظ ہوتا ہے رؤیا، ٹھیک ہے، تو وَأَرِنَا اور تو ہمیں دکھا، مناسکا نہ ہمارے عبادت کے طریقے، مناسک عبادت کے طریقوں کو کہتے ہیں، تو مناسکا نہ ہماری عبادت کے طریقے، حج کے طریقے، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وَتُب اور تو توبہ قبول فرما، وَتُب اور تو توبہ قبول فرما، علینا ہماری، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، التواب نہایت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث، اچھا پچھلی آیت کا سلیس ترجمہ دیکھ لیں، اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، آگے پھر ایک اور دعا کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھے تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیتیں، ویعلمہم اور انہیں سکھائے، ویعلم اور سکھائے، ہم انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، کتاب اور حکمت سکھائے، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے،
انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، القواعد بنیادیں، من البیت اس گھر کی۔ تو القواعد یہ بنیادیں ہوتی ہیں، اور جس پر کوئی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تو اس کو القواعد کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں، تو پتہ کیا چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی طور پر بیت اللہ تعمیر نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی اس کی بنیادیں موجود تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ منہدم ہو گیا تھا، گر گیا تھا، شہید ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ انہی بنیادوں پر ان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ اس کے اوپر مٹی آ گئی، یا کسی کو وہاں پہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو اتنا وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس کو دوبارہ بنایا گیا۔ تو تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند سے معلوم یعنی یہ موجود ہے۔ اب یہاں یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، اور جب ہم باقی جو ہے نا وہ دلائل دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں قرآن و سنت سے اور اسی طریقے سے تاریخ کی کچھ روایات سے بھی پتہ چلتی ہیں، جو کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی تھی، اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے بیت اللہ بنانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بیت اللہ کی جو جگہ ہے یہ بتائی گئی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے مقرر کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، اور کیا کہا ان کو؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ آپ نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِي، اور آپ نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ ملا کے پڑھیں گے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین، تو آپ نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، پاک صاف کرنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی یقیناً وہ ہے، ببکہ تھا جو مکہ میں ہے، مبارکن بہت بابرکت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ اس کے بعد بیت اللہ کئی دفعہ تعمیر ہوا ہے۔ جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا، گر گیا، تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، مگر مال کی کمی کی وجہ سے اس کا جو کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا گیا، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور آپ جو ہے وہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ ابن اسحاق جو کہ ایک تاریخ کی کتاب ہے، یعنی ابن اسحاق رحمہ اللہ نے جو لکھی ہے تاریخ ابن اسحاق، تو اس میں ان کی روایت کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ پھر آپ نے قریش کے وہ جو جھگڑا تھا حجر اسود والا کہ اس کو کون لے کر آئے گا، تو آپ نے اس کو بھی حل کیا، اور پھر اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ اس کو رکھا۔ تو دور اسلام میں پہلی دفعہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر قائم کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو اس لیے نہیں تعمیر کیا، دل یہ چاہتا تھا کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں نا اسی پہ تعمیر کروں، لیکن اس سے پہلے قریش نے جن بنیادوں پر تعمیر کیا تھا وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کے پاس جو ان کی حلال کی کمائی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور قریش جو تھے وہ اللہ کے گھر میں کوئی حرام کی کمائی نہیں لگانا چاہتے تھے۔ آج کل تو ہم لوگ مسجدیں بناتے ہوئے اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ دین کے کاموں میں صرف کرتے ہوئے نہیں پوچھ رہے ہوتے بھائی آپ کی کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، لیکن جو ہے نا وہ مشرکین مکہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس وقت پھر عبداللہ بن زبیر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں تعمیر کیا؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے عائشہ تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ جو اللہ کے گھر کو ہی گرا رہا ہے۔ یعنی ارادہ تو یہ تھا کہ گرا کے اس کو ان بنیادوں پر تعمیر کروں جن بنیادوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بنایا تھا۔
لیکن کیونکہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو اس سے ایک اصول بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی کام جو جائز ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے ضروری اور واجب کام. واجب کام تو کرنا ہی کرنا ہے نا، کسی کو ناپسند ہے تب بھی کرنا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا تب بھی کرنا ہے. یعنی نماز فرض ہے تو بھائی پڑھنی ہے، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، اخلاق اچھا اپنانا ہی اپنانا ہے. لیکن کسی جگہ پہ کچھ جائز کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر نہ بھی کیا جائے تو اس سے کوئی اسلام کے عقیدے میں یا کوئی اس طرح کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کو تھوڑا ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو حکمت عملی بھی کہتے ہیں، دانائی کہہ لیں آپ. اور اس سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کہیں فتنہ پھیل رہا ہو، کہیں اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہو کہ جس سے لوگ اسلام سے دور ہوں. یعنی ہمارا مقصد ہمیشہ کیا ہونا چاہیے کہ لوگ اسلام کے قریب آئے. عقیدے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ لوگ اسلام کے قریب آئے تو ہم ان کے غلط کو بھی جو ہے نا وہ صحیح کہتے پھریں، یہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز، اگر مثال کے طور پر بیت اللہ اس وقت میں تعمیر نہیں ہوا ان بنیادوں پر تو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. یعنی اسلام کے کسی عقیدے پر یا اللہ رب العالمین کے تعارف میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا. تو اس وجہ سے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو انہی بنیادوں پر تعمیر کروں، لیکن کیونکہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے گھر کو گرا رہے ہیں کیسے مسلمان ہیں، تو اس لیے میں نہیں گرا رہا. لیکن سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیا. اس کے بعد پھر عبد الملک کے دور میں یعنی ان کا جو دور خلافت تھا تو حجاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اسی طریقے سے بنا دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ طریقے کے مطابق تھا. تو اس وقت سے لے کر اب تک وہ ویسے ہی چلا آ رہا ہے. وہ جو کعبہ کے ساتھ آپ کو چھوٹی سی دیوار نظر آتی ہے نا، وہ بھی اس کی بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ حتیم اس کو کہا جاتا ہے. تو علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر بھی نماز پڑھ لے تو وہ گویا کہ بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھتا ہے. تو تفسیر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے مختلف ادوار میں کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ امام قسطلانی رحمہ اللہ کے جو کتاب ہے ان سے انہوں نے ذکر کی ہے. امام قسطلانی جو ہے یہ 923 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے، تاریخ، یہ مورخ بھی ہے، تاریخ کی ان کی ایک کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ 10 بار تعمیر ہوا، اور سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا. دوسری بار سیدنا آدم علیہ السلام نے، اس وقت آپ کی عمر 1000 سال تھی. تیسری بار شیس آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اور یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی. چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پتہ کیا چلا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو چوتھی مرتبہ تھا، مورخین تاریخ کے حوالوں سے یہ لکھتے ہیں. اسی طریقے سے 5ویں بار قوم عمالقہ نے اس کو بنایا ہے. 6ٹھی بار جو ہے نا قبیلہ جرہم نے. 7ویں بار قصی بن کلاب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. اور 8ویں بار قریش نے آپ کی بعثت سے پہلے، جبکہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی. اور 9ویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں. اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں. اس کے بعد آج تک اس علاقے پر مسلمانوں کا ہی جو ہے نا وہ قبضہ چلا آ رہا ہے، اور بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر، مرمت اور توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں آل سعود کی خدمات کی قدر اور لائق تحسین ہے. یہ جو ہے نا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہمیں ایک ہسٹری کعبہ کی پتہ چل گئی کہ تقریباً 10 مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا ہے. تو ابھی جو ہے نا اس کی توسیع اور اس کو جو ہے نا وہ بڑا کیا جا رہا ہے. اگلی جو آیت ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک. اب خانہ کعبہ کی تعمیر جاری ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دونوں انبیاء یعنی دونوں پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک، کہ تو ہماری یہ قبلہ جو خدمت ہے اس کو بھی قبول کر لے، اور ہمیں اپنا جو مسلم یعنی مطیع اور فرما بردار بنا دے. مسلمتاً یہ بھی، اور مسلمینی جو مسلم کا لفظ ہوتا ہے مسلمان بھی اسی سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطیع اور فرما بردار بنانا. اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلم قوم پیدا کر. اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو یعنی سر تسلیم خم کر دے، اور اپنے آپ کو کلیتاً
اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، ہر چیز تو بندہ نہیں کر سکتا نا۔ کوئی بھی مسلمان اسلام کے سارے ارکان، سارے واجبات، سارے اس کے مستحبات، سارے جو ہیں وہ اسلام کے اندر ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نہیں کر سکتا، یا جو کام صحابہ کرام کرتے تھے وہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہے یعنی انسان ہے، کمزور ہے، تو کوئی بھی اچھا کام ہے جو اس کی زندگی میں اس کو لگتا ہے کہ بھئی میں کوئی ایک ذکر پکڑ لیتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، باقی کچھ چیزیں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ سب پر فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، استطاعت کے مطابق ہر شخص پر الگ الگ کیٹیگریز ہیں کہ فرض ہے۔ نماز کے متعلق کہا گیا کہ بھئی پڑھنی ہے، جب تم بالغ ہو گئے ہو تم پہ نماز فرض ہے۔ اچھا کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے پڑھ لو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، پڑھنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یہ تم پر واجب اور ضروری چیز ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جو اسلام نے جن کو فرض نہیں کیا، میں بطور مثال بات کر رہا ہوں، مطلب اس طریقے سے میں بات نہیں کر رہا کہ میں ہر چیز کا نام لے کر ذکر کروں، تو میں مثال نماز کی ایک مثال دے دی، اور اسی کے ساتھ دوسری جو چیزیں جو مستحبات اور جائز کاموں میں آتی ہیں، تو ہر انسان ہر چیز نہیں کر سکتا۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اپنی جو زندگی ہے وہ تیرے دیے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں کبھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی فطرت میں ہے، تو فوری طور پر انسان کے لیے حکم ہے کہ تو معافی مانگ۔ میں اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے کہ میں اللہ موجود ہوں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے، میں اللہ موجود ہوں تیری جو بھی تیری لغزشیں ہیں، تیری خطائیں ہیں، تیری جان بوجھ کر کی بھی غلطیاں ہیں، سب تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا انسان سے وعدہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے یہاں پہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا۔ تو مناسک کا لفظ عموماً حج کے آداب و ارکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، قربانی کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کے جب معنی لغت میں دیکھتے ہیں تو مناسک میں تمام قسم کی عبادت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا، یعنی ایسے طریقے جن کو تو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے کہ خود سے چیزیں تلاش کرو، خود سے جو کرنا ہے کرو، ایک ٹائم گزار کے آ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری تھی، فائدے مند تھی، وہ اس کو بتائی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ تھی اس سے اس کو روکا ہے، نام لے لے کر بتایا ہے کہ بھئی یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، اس وقت سونا ہے، اس وقت نہیں سونا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے۔ مثال کے طور پر سونا پہننا ہے، چاندی پہننا ہے، اسی طریقے سے شراب پینی ہے، نہیں پینی ہے، کون سی چیزیں کھانے میں حلال ہیں، عبادات کیسے کرنی ہے، کہاں جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، ہر ایک ایک چیز اسلام نے بیان کی ہے۔ تو وارینا مناسکنا یہ ان کی دعا بھی تھی کہ ہمارے رب ہمیں عبادت کے طریقے بتا، یعنی جو تجھے پسند ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کر کے آئیں اور اپنے آپ کو تھکا کے آئیں اور تجھے اچھا نہ لگے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو انبیاء اور استغفار، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام سے عمدن یعنی جان بوجھ کے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کبھی کوئی خطا ہو سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا، تو اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یا تو غلطی ہونے والی ہوتی ہے، غلطی سے مراد جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کرتے۔ یہاں غلطی سے مراد خطا ہے، خطا سے مراد یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے جو انسان جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ کر گزرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوری طور پر پھر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ آپ کا کام درست نہیں ہے، اس کو درست اس طریقے سے کر لیں۔ تو وہ فوری طور پہ ایک تو اس کو صحیح رستہ بتا دیا جاتا ہے، اور اس غلطی کو یعنی ہماری سوسائٹی میں اگر اس کو غلطی کہا جائے یا خطا کہا جائے تو اس کو فوری طور پر معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام ایک تو اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو
معافی اور استغفار بھی بہت زیادہ مانگتے ہیں. تو معافی اور استغفار جب بہت زیادہ مانگتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام بھی ملا ہے. وہ یہ کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہونے لگتی ہے یا خطا ہونے لگتی ہے، اس کو لفظ خطا ہی استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے، کہ ان سے کوئی خطا ہونے لگتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوری طور پر وحی آ جاتی ہے، سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ہوئی، خطا ہوئی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوری طور پہ معافی کا طریقہ بھی نازل ہو گیا کہ آپ نے ایسے ایسے جو ہے نا وہ یہ جو آپ سے خطا ہوئی ہے اس میں آپ اس طریقے سے معافی مانگیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی نازل ہو گئی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کیونکہ درجہ بڑا ہے، تو جس شخص کا درجہ بڑا ہوتا ہے نا، جس شخص کو مقام بہت دیا جاتا ہے، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ بھی نوٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی ایک بندہ ہے جو ہے نا وہ کسی بڑے جو ہے نا وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہے یا کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، تو لوگ پھر اس کی چھوٹی چھوٹی ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں کسی سے سلام کرتا ہوں، میں 10 لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہوں، 11ویں سے میں نہیں ملاتا، میں یار بس ٹھیک ہے تھک گیا ہوں. اگر یہی چیز ہمارے کوئی بڑے کوئی مولوی صاحب کسی جگہ پہ جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ عام ہے یا بہت لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا ہے، وہ کسی جگہ پہ کسی سے سلام کرتے ہوئے اگر تھوڑا سا چہرے پہ بل بھی آ جائے گا تو لوگ جو ہے نا وہ ان کو لوگوں کے سامنے لیں گے، یار ان کو جس مقام پہ یہ بیٹھے ہیں نا ایسے کرنا نہیں چاہیے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یاد رکھنی چاہیے. اگلی جو ہے تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ایک الگ دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ذکر کی ہے، جس کی میں نے یہاں پہ ایک ہیڈنگ ذکر کی ہے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں. تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اب ایک تو یہاں پر کہا ہے کہ اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرما. اچھا، یتلو علیہم آیاتی کا، اب اس کے کام کیا ہوں گے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے گا. تو ایک ایک چیز کو ہم یہاں پہ ابھی پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو وبعث فیہم رسولا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اہلیان نے شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی عربی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو پیدا کیا، مبعوث کیا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں. حدیث میں کیا آتا ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم. تو یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں. تو یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا خاتمہ ہے، یعنی خاتمہ سے مراد کہ وہ جو جتنی دعائیں کر رہے تھے لاسٹ میں انہوں نے یہ دعا کی. تو رسولن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرے نبی نہیں آئے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے متعلق بتائیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث موجود ہے مستدرک حاکم میں، اور امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں. انہوں نے بھی بشارت دی تھی. اور میری والدہ کو جب میرا حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ روشن ہو گیا، اور بصرہ شام کی سرزمین سے ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ذکر کیے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے 1545 نمبر پر. اب اس میں شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ آخری زمانے میں شام ہی اسلام کا مرکز بنے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی شام میں ہوگا، اور حدیث میں ہے کہ جس گروہ کے قیامت تک حق پر رہنے کی خبر دی گئی ہے وہ بھی شام میں ہوگا. ابن کثیر رحمہ اللہ میں صحیح بخاری کے حوالے سے یہ وہ جو لشکر ہے جو حق پر ہوگا وہم بالشام، اس کے بارے میں ہے کہ وہ شام میں ہوں گے. تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اس کے بعد ہے آیت کے اندر کہ یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتیں تلاوت کرے گا. تو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے ہم تک پہنچا دی، پورا قرآن پہنچا دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا. کتاب اور حکمت کیا ہے؟ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. حکمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں سمجھ اور دانائی. یعنی کوئی شخص اگر ہم کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں یار بڑا حکیم بندہ ہے، حکیم سے مراد ایک تو حکیم وہ دوائیوں والا حکیم ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. حکیم سے مراد یہاں پہ دانائی اور سمجھداری والی بات کرنے والا. یعنی ایک بندہ کسی مشکل وقت میں کسی جگہ پہ یا اس سے مشورہ لینے لوگ جائیں تو وہ بڑی سمجھداری والی باتیں کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ حکمت سے بھرا ہوا بندہ ہے، یہ حکیم ہے.
پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم کو حکمت علمی کہتے ہیں، یعنی کسی شخص کے پاس اگر حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، پریکٹیکلی چاہے وہ معاشرے میں بہت اچھا نہیں ہے لیکن علمی باتیں اس کے پاس بہت ہیں، نکات بیان کرتا ہے، بڑے زبردست قسم کی چیزیں بیان کر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ اس کی ذہن میں آتا کدھر سے، لیکن پریکٹیکلی طور پہ اگر وہ کام کرنا ہو کہیں پہ بھی تو کئی جگہ پہ جو ہے نا وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو علمی طور پر حکمت، اور دوسری قسم ہوتی ہے حکمت عملی، جو ہمارے بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حکمت عملی استعمال کرنی چاہیے تھی، حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے تھا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے، ان کی ایک کتاب ہے الرسالہ، اس میں انہوں نے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں حکمت کا لفظ آیا نا، اس سے مراد حکمت سے مراد حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میرے بعد کوئی شخص غرور سے کبھی ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اگر کسی کو آ کے کوئی حدیث اور سنت سنائی جائے اور کوئی حکمت کی بات سنائی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یہ کہے جی مجھے تو کتاب میں یعنی قرآن کریم میں یہ نہیں ملتا، قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ خوب سن لو، مجھے یہ کتاب یعنی قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نیز قرآن کریم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کے بارے میں ہمیں علیحدہ سے حکم ملتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیتے ہیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طریقے سے سنت میں، حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، جس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں ان کو ہم نے جو بطور دین ہے۔ ایک ہے کہ عام دنیاوی معاملات ہیں، جس طریقے سے وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جو کھجوریں تھی اس کی تعبیر کیا کرتے تھے اور اس کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو اگر نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے، تو اگلے سال پھل کم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے جو دنیاوی امور ہیں نا ان کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو، دینی معاملات میں بات کروں گا اس میں میری رائے حتمی ہوگی، دنیاوی معاملات میں جو تم کرتے آ رہے ہو وہ کرو۔ تو آج اسی وجہ سے میڈیکل میں لوگ ترقی کر رہے ہیں، اس میں بھائی جو جس کا تجربہ ہے، کوئی اچھے طریقے سے کوئی اچھی چیز ایجاد کرتا ہے تو اسلام کبھی نہیں روکتا، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اگر تمہیں کسی چیز کو تجربہ کرنے سے کسی چیز کا اچھا ہونا پتہ چلتا ہے تو تم اس کو استعمال کرو۔ اگر دنیاوی معاملات میں تم ترقی کرتے ہو، تم نے گھوڑوں سے جو ہے نا وہ آگے نکل کے جہاز تک بنا لیے تو ٹھیک ہے، تم آگے جا سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ہے تمہیں جو ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے جی؟ تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہے کہ تزکیہ ایک جو ہے مشہور لفظ ہے، یا تزکیہ نفس پورا ایک اگر ہم لے لیں تو یعنی انہیں پاکیزہ بنائے، سنوارے، اور سنوارنے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی قرآن کی آیت سکھائی ہے تو پکڑ کے انہیں اس پر عمل کرنا بھی سکھایا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک ہے تلاوت کرنا، ایک ہے کتاب و حکمت سکھانا، اور سکھانے کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ہے، یعنی برائی کو ختم کرنا اور چیزوں کو سنوارنا، یعنی اس کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کر کے پریکٹیکلی طور پہ چیزوں کو، یعنی تزکیے کے اندر آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، ہمارے ہاں غلط قسم کا مفہوم لیا جاتا ہے تزکیے سے، اور وہ جو صوفیہ ہمارے معاشرے کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ جی بس آپ چلے جائیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں اور کسی جگہ جا کے بیٹھ جائیں اور ذکر شروع کر دیں، اور اللہ کا ذکر اتنے دن تک، اتنے مہینوں تک، اتنے سال تک کرتے رہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا آپ کو یہ درجہ ملے گا، یہ درجہ ملے گا، یہ درجہ ملے گا، پھر نعوذ باللہ وہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ والا غلط ہے۔ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ہوش و حواس میں ہی رہتا ہے، انسان صحیح غلط کی تمیز اس کو رہتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ بن گئی ہے، اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط قسم کے عقائد اس لفظ سے نکالے جاتے ہیں وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پکڑ کے بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، صبر و تحمل کس طریقے سے سکھاتے تھے، اس کی ہم ایک مثال یہاں پہ لے لیتے ہیں کہ
ایک دفعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقین اولین میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار بھی ہے، اپنے غلام کو نا اس کی ماں کے بارے میں کوئی بات کر کے آر دلاتے ہیں۔ قصہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 30-31 نمبر روایت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی۔ اس میں کیا ہے کہ معرور بن سوید رحمہ اللہ کہتے ہیں لقیت ابا ذر بالربضہ، میں ربضہ جو جگہ تھی وہاں پہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملا، وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ایک بڑا قیمتی حلہ پہنا ہوا ہے، ایک لباس کی قسم ہے، اور ان کے غلام پر بھی سیم اسی طریقے سے حلہ ہے، اور بڑی عزت اور احترام دیا ہوا ہے انہوں نے غلام کو، اور سیم یعنی جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے وہی لباس جو ہے نا غلام نے پہنا ہوا ہے۔ تو کہتے میں بڑا حیران ہوا، فسألت عن ذلک، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا یہ سیم آپ لوگوں نے لباس دونوں نے پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا غلام کون ہے آقا کون ہے۔ فقال انی صاببت رجلا فعیرته بامہ، تو کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں نے ایک آدمی کو نا برا بلا کہا تھا، فعیرته بامہ، تو اس کی ماں کی وجہ سے میں نے اس کو کوئی آر دلائی تھی، شاید وہ کوئی کالے رنگ کا تھا یا کوئی اور کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا اس کے ساتھ، تو میں نے اس کو نا کوئی اس کی ماں کے بارے میں بات کر کے تیری ماں ایسی ہے، تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ ایک جملہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی وقت کہا، یا ابا ذر عیرتہ بامہ، کیا تو نے اس کو، غلام تھا وہ، کیا تو نے اس کو اس کی ماں کی کوئی بات کر کے اس کو آر دلائی ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، بے شک تو ایک ایسا آدمی ہے جس میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مجھے جو ہے نا وہ اس کی جو ایک برائی ہونے لگی تھی یا میں نے غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے ایک غلام کو تکلیف پہنچی تھی، اس میں کیا کیا، مجھے فوری طور پہ منع کیا اور فرمایا کہ بھئی ابھی تک تم میں سے جاہلیت ختم نہیں ہوئی، ابھی تک تم میں جاہلیت باقی ہے۔ اخوانکم خوالکم، تمہارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، تمہارے آس پاس رہتے ہیں، تمہاری خدمت کرتے ہیں، اخوانکم یہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے انڈر اگر رکھا ہے، یہ تمہارے جو ہے نا وہ تم ان کا خیال رکھتے ہو، ان کو کھانا شانا دیتے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کو جو مرضی کہو۔ تو فمن کان اخوہ تحت یدیہ، تو جس کے ماتحت اس کے جو ہے نا اس کا کوئی بھائی ہو، یعنی مسلمان بھائی یا غلام اس کا کوئی بھی ہے، فلیطعمہ مما یاکل، تو وہ جو کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے، ولیلبسہ مما یلبس، اور جو پہنتا ہے وہی اس کو پہنائے، یعنی میں نے جو اگر اس کو آج حلہ پہنایا ہوا ہے، اپنے لباس جیسا لباس پہنایا ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ انسانیت کو برابر قرار دے رہے ہیں۔ کوئی غلام وہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی شخص وہ اچھا لباس اس کو دیتا ہے، ٹھیک ہے اپنے لیے خود کوئی اور دوسرا لباس وہ پسند کرتا ہے، وہ غلام کو کوئی اور لباس پسند ہے، یا وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی سیلری، اس کی مزدوری، اس کی ساری وہ ٹائم پہ دیتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنے اخراجات اس سے پورے کرتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز جو خود کھا رہے ہو وہ اسی کو کھلاؤ، لیکن کیا ہے خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان کو اتنی تکلیف نہیں دینی جو ان پر غالب آ جائے، یعنی ایک ایسا کام ان کے ذمہ لگا دینا، جیسے ایک شخص ہے وہ کوئی بڑا ٹیبل یا کوئی بڑا پتھر اٹھا ہی نہیں سکتا، ہم اس کو کہیں یہ اٹھا کے وہاں رکھو، یا ایک جو ہے نا وہ شخص، ایک اکیلا شخص جو ہے وہ ایک پوری ٹرالی اینٹوں کی خالی کر رہا ہے یا کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، ہم اس کو کہیں جی آج تو نے پوری کر کے رہنی، بھائی وہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے ذمہ کوئی ایسا کام نہیں ڈالنا جو وہ کر نہ سکتا ہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، ہاں اگر تمہیں جو ہے نا وہ کبھی اس طرح کا کام کرنا پڑ گیا ہے، کوئی ظاہر سی بات ہے بندہ ایک ہے، تو تم کہتے ہو کہ بھائی یہ کرنا ہے، تو کیا کرو، فَعِنُوهُمْ، تو پھر ان کی مدد بھی کرو، یعنی وہ بھی انسان ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس طرح کی کئی ایک احادیث اور واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان سے سب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ جو کرتے تھے نا صحابہ کرام کا، وہ ایسا تزکیہ ہوتا تھا جس کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں میل کچیل کو بالکل ختم کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں مسلمان کے دل سے دوسرے مسلمان کے بارے میں ختم کرنا، یہ آپ کی تربیت ہوتی تھی۔ آج نا ہماری سوسائٹی میں تزکیہ بالکل ختم ہو گیا، ہمارے ہاں تزکیہ کے بارے میں کوئی مجلسیں قائم نہیں کی جاتی، تزکیہ لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا پریکٹیکلی طور پہ، بچوں کو کوئی ان کے طور طریقے، بیٹھنا، بات کرنا، کھیل کود میں، یا کوئی اور تربیتی اس طرح کے ٹور یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کو کروانا کہ جس کے اندر علماء موجود ہوں اور ساتھ جو ہے نا ان کا تزکیہ ہو رہا ہو کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ اس طریقے سے نہیں کرنا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے یہ عادت میں انسان کے رچ بس جاتا ہے۔
لیکن ہمارے یہاں افسوس سے کہ ہم تزکیہ بالکل نہیں کرتے. تھیوری ہم بہت پڑھاتے ہیں, یعنی ماں باپ کو بھی دیکھ لیں تو تھیوری بڑی پڑھائیں گے, لیکن پریکٹیکل کی باری آئے گی, تزکیے کی باری آئے گی, سمجھانے کی باری آئے گی, فجر پہ اٹھانے کی باری آئے گی, نماز پہ سکھانے کی باری آئے گی, تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بڑا ہو کے کر لے گا, بڑا ہو کے پڑھ لے گا. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ہمارے معاشرے میں کمی ہے. تو تزکیے پہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اس وقت میں. ترجمہ ہم سیکھ رہے ہیں, لیکن ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پریکٹیکلی عمل کی چیزیں ہیں ان کو عمل میں لانا. اب جیسے یتلو علیہم آیاتی کا, کہ وہ جو ہے نا وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں آیتیں پڑھ پڑھ کے بھی سنانی چاہیے, آیتیں پڑھ پڑھ کے ترجمہ بھی کرنا چاہیے. وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور ان کو کتاب و حکمت دونوں چیزیں, یعنی جس طرح ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, حدیث کورسز بھی ہونے چاہیے, لوگوں کو حدیث بھی سکھائی جائے, حدیث کی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے, لوگوں کو جو ہے نا اپنے بچوں کو حدیثیں پڑھائی جائیں, بچوں کو حفظ کروائی جائیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کر چلنی چاہیے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو سب پر غالب, بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں.